اپنے رب سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ اس کو اپنی باتیں سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو چپکے سے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو۔ جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی سبق سیکھے مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کی ہر شے سے دستبردار ہو جاؤ تو سکون پالو گے۔ یہ بات تو طے ہے کہ مجھ میں بھی یہ چیز اس سطح پر موجود نہیں ہے، لیکن جب کسی چیز سے دستبردار ہوئی سکون مل گیا۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پر حق ملکیت جتانے لگتے ہیں، بس یہیں سے بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں، پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری تخلیق کا اصل مقصد بس اخلاص و محبت کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے۔ وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ ان الفاظ کو گھول کر بھی لے، کوئی بھی شخص آپ سے نفرت یا حسد میں جس بھی مقام پر پہنچ جائے وہ آپ کے حصے کی روشنی کبھی نہیں چھین سکے گا۔ جو آپ کو ملنا ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے۔ آپ بس اس مالک کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، اس کے آگے حال دل بیان کرتے رہیے، تہجد کے سجدوں میں اس کو پکارتے رہیے۔ اپنی نیت ہمیشہ اچھی رکھیے، جان بوجھ کر اس کی مخلوق کو دل آزاری کا سبب نہ بنیے۔ جان بوجھ کر اس کی مخلوق کی دل آزاری کا سبب نہ بنیے، اور پھر دیکھیے راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی اور وہ بھی ہوگا جو ابھی خواب لگتا ہے۔ وہ رب آزماتا ہے کمزوریوں سے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جس چیز کو کھونے کا صرف تصور کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں، دل بڑھ جاتا ہے۔ یہ سوچ ہی صرف اتنی تکلیف دیتی ہے کہ اس چیز کے بنا ہم کیسے رہ پائیں گے، لیکن اللہ برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اس کے بنا جی نہیں سکتے، اللہ اس کے بنا بھی جینا سکھا دیتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھا دیتا ہے۔ وہ چیز واقعی ہمارے لیے بہتر نہیں تھی، اسی لیے ہم سے دور کی گئی۔ وہ رب جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اسی لیے جب ایسی آزمائش آئے زندگی میں تو صبر کر لینا، شکوہ نہ کرنا۔ رونا آئے خوب روئیں، دکھی دل سے اللہ کو پکارے، اللہ ہی تمہارے دل کو راحت دے سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ہماری کمزوریوں سے آزماتا ہے تاکہ ہم مضبوط بنیں اور صابر بنیں، اللہ کے مومن بندے بنیں جس کا مقصد صرف دنیا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو دنیا کی فکر لگی ہو تو اللہ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور محتاجی کو اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا سے صرف وہی ملے گا جو اس کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے، اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو تو اللہ اس کے معاملات کو ٹھیک ٹھاک کر دیتا ہے، اس کے دل کو بے نیازی عطا کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔
جب بھی اپنے لیے کچھ مانگے تو ساتھ آسانی ضرور مانگے، کیونکہ چیزیں مل جاتی ہیں مگر وہ مشکل بن جاتی ہیں۔ مشکل کو آسان بنانے کے لیے دعا کرنا اور دعا پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے لیے پسندیدہ راستے چلنے سے پہلے ان راستوں کے آسان ہونے کی دعا بھی کریں، کیونکہ راستہ تو مل جاتا ہے مگر پھر اس پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے لیے خیر مانگے اور اسی خیر کو بانٹے، آسانیاں مانگے اور آسانیاں بانٹے۔ یہ جو بات ہم نے اوپر عرض کی، اس کی بہت سی مثالیں ہماری زندگی میں موجود ہوتی ہیں، بس تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کی ترازو کے آس پاس ڈاریوں، مسلوں، برقعوں، حجابوں اور تسبیحوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور پھر کیا ہی نظارہ تھا جب رب نیتیں تولنے کا حکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو یقین کرے اللہ ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ اے بندہ مومن، فضول تجھ کو اپنے زہد ظاہری پہ ناز ہے، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تو بے اثر نماز ہے تیری۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ وہ رب ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار تو کرو، کیونکہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ تمہیں دیر سے ملے گا پر کمال کا ملے گا۔ یہ دیر وقت کا کھیل نہیں، یہ رب کی حکمت ہے۔ جب تمہیں صبر کے دائرے میں رکھ کر روکا جاتا ہے تو سمجھو تمہارے لیے عام نہیں، خاص تیار کیا جا رہا ہے۔ جو چیز جلدی مل جاتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، جو دیر سے ملتی ہے بے شک وہ زندگی ہی بدل دیتی ہے۔ برکتیں مانگیے، صرف کثرت مت مانگیے بلکہ برکت بھی مانگیے، کیونکہ کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہو تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہو، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے گا اس میں ضروریات لازمی پوری ہو جائے گی۔ کثرت والے حساب میں پھنسیں گے اور برکت والے پار لگ جائیں گے۔ اللہ کی محبت تو دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال کے بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹے گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ اتنی محبت بھی کوئی کسی شے سے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبریل میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ بے شک وہ رب جو بھی کرتا ہے ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے ہی کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ کامیاب لوگ سوال کم، تجربہ زیادہ کرتے ہیں۔ مرزا غالب کا قول ہے، ایک دن سب کچھ جیت کر بھی موت سے ہار جانا ہے غالب۔ اس جہاں میں بس ایک کفن کی خاطر اتنا انتظار ہو رہا ہے۔ ناممکن کو ممکن بنانے والا عمل، بے آسرا، نا امید
پریشان حال اور مایوس لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا عمل ہے جو 100% قبولیت دعا کی شرائط پر پورا اترتا ہے اور لاکھوں اولیاء کے مجرب معاملات میں شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ہر تدبیر الٹی ہو جاتی ہے، ہر کوشش بیکار ہو جاتی ہے، ہر منصوبے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پرانے سے پرانے جنات بندش اور سخت سے سخت ترین بیماری میں یہ عمل آپ انشاءاللہ ہر عامل سے بے نیاز کر کے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مہیا کرے گا اور ناممکن کو ممکن بنائے گا۔ اس عمل کی اجازت عام ہے۔ ناظرین، یہ عمل آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نماز کی پابندی کریں اور اول و آخر 3 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھیں اور درمیان میں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 300 مرتبہ سورہ اخلاص مع تسمیہ۔ یہ پورا ایک عمل ہوا۔ اسی طرح روزانہ یہ عمل 41 مرتبہ کریں۔ یہ عمل آپ نے 41 دن بلا ناغہ کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، اگر وہ مقصد 41 دن میں پورا نہیں ہوتا تو پھر 91 دن تک کریں بلا ناغہ۔ ہر قسم کی بیماری، پریشانی اور مشکل میں کر سکتے ہیں۔ خواتین ایام کے دنوں میں یہ عمل نہ کریں بلکہ پاک ہونے کے بعد دنوں کی تعداد پوری کریں۔ بعض اوقات حضرات اس عمل کو زندگی کا معمول بنا لیں تو خیر و برکت کے ٹھنڈے بادل آپ پر ہر وقت چھائے رہیں گے اور آپ ہر وقت اللہ پاک کے حفظ و امان میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو چیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں وہ ہے صلاۃ حاجت۔ میں نے صلاۃ حاجت کے بارے میں بہت پڑھا ہے، اس کا طریقہ بھی بہت دفعہ دیکھا تھا مگر کبھی پڑھی نہیں تھی۔ مجھے مشکل لگتا تھا۔ کل میں نے صلاۃ حاجت پڑھی پہلی دفعہ کسی پریشانی کے تحت، اور یقین کریں 1.5 سے 2 گھنٹے تک میں اس کا رزلٹ مل گیا، دعا قبول ہو گئی۔ آپ نے 4 رکعت نماز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ نیت کر کے جس کام کے لیے پڑھنی ہے وہ اللہ سے کہنا۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے اور تیسری رکعت میں سورہ فلق پڑھنی ہے اور چوتھی رکعت میں سورہ ناس پڑھنی ہے۔ درود پاک پڑھے، آیت کریمہ کی ایک تسبیح کر لے اور خلوص دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، اللہ کی حمد کرے، یقین کے ساتھ دل میں یہ خیال نہیں آنے دینا کہ نہیں ہوگا یا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں۔ آپ سب اس کو روز پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ 4 نوافل ہے، زیادہ لمبے نہیں ہیں، آپ یقین کے ساتھ پڑھیں۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی ضرورت، کوئی مدد کی ضرورت ہو تو صلاۃ حاجت پڑھے۔ اللہ پہ یقین کر کے اللہ کوئی نہ کوئی راہ آپ کو دکھا دے گا۔ اللہ پہ توکل رکھو۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، درد میں ہو، تکلیف میں ہو، اس کو پڑھ لو، اس کو اپنی نماز کا حصہ بنا لو۔ اللہ سارے راستے کھولتا جائے گا، آپ کی مشکلات آسان ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ اسکلم بنشین ابراہیم۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔